لاک ڈاؤن میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے لاک ڈاؤن میں ہم اپنی جانب سے، میری جانب سے، میری ذات کی جانب سے اور میرے خود کے ٹرسٹ جو سالار ملت کے نام سے چلایا جاتا ہے، جس میں کسی کا کوئی تعاون نہیں ہوتا ہے، صرف میں اپنے طرف سے چلاتا ہوں، تو ہم پکا ہوا کھانا دیے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافی لوگوں کو ہم نے پکا ہوا کھانا تقسیم کیا سیکنڈ لاک ڈاؤن میں، اور شاید قریب 1 لاکھ لوگوں کا پکا ہوا کھانا، سیکنڈ لاک ڈاؤن میں 1,40,000 1,40,000 پکا ہوا کھانا ہم نے روپیہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں آکسیجن سلنڈرز کے تقسیم اور ریفلنگ کے لیے میں نے اپنی جانب سے میرے کارپوریٹرز کے ذریعے ہم نے کیا۔ اور ایک بات بھی میں بولوں گا ضرور کہ مجلس اتحاد المسلمین چیریٹیبل جو ٹرسٹ ہے، اس کو بھی میری جانب سے اور میرے چلائے جانے والے ٹرسٹ کی جانب سے 30 لاکھ روپیے کا عطیہ ہم نے دیا۔ تو یہ سیکنڈ لاک ڈاؤن میں بھی 30 لاکھ روپیے مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ کو ہم نے اپنی جانب سے دیا، جس کے ذریعے چندرائن گٹے کے متاثرہ اور آکسیجن کی ضرورت مند لوگوں کی مدد کی گئی، اور وہ مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے آن لائن جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا، اس میں بھی ہماری جانب سے تعاون ہوا اس 30 لاکھ کے ذریعے، اور پھر 20 لاکھ علیحدہ ہم نے اپنی جانب سے اپنے کارپوریٹرز کے ذریعے کئی لوگوں کو ہم نے آکسیجن سلنڈرز کی تقسیم کی۔ اور یہ حقیقت ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ میری غیر موجودگی کے باوجود بھی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے متاثرہ لوگوں کو پریشان ہونے سے میرے کارپوریٹرز، مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز اور کارکنوں نے کافی مدد کی۔ ہمارے پاس پوری فہرست ہے کہ کتنے لوگوں کی ہم نے مدد کی، اور پھر کھانا بھی خرچ ہوا، قریب پھر سے 95 لاکھ روپیہ ہم نے صرف کیا سیکنڈ لاک ڈاؤن میں بھی۔ تو بہرحال کام ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں، آگے بھی کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، ہم آگے بھی کام کرتے رہیں گے۔ اور سب سے زیادہ پریشان حال وہ اساتذہ ہیں جو سکولز بند ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ تنخواہیں نہیں ملی، تو ان پہ بھی مدد کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اعلان کے مطابق درخواستوں کو طلب کریں گے۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے جتنے ٹیچرز ہیں ان کو ہماری جانب سے کچھ راشن دیں گے، اور 2,000 روپے کی امداد بھی ہم اپنی طرف سے دیں گے۔ اور کووڈ میں جن بچوں کے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا، ان بچوں کی فری تعلیم کانسٹیٹوئنسی کے حد تک ہم ان بچوں کا انتظام کریں گے۔ اور چندرائن گٹے سے ہٹ کر بھی ہمارے سکولز یاقوت پورہ کانسٹیٹوئنسی میں ہیں، نشیمن نگر میں ہیں، وہاں پر بھی اگر کوئی کووڈ سے اگر کسی کا انتقال ہوا، کسی کے پیرنٹس کا، تو ان بچوں کو بھی ہم فری تعلیم ہمارے نشیمن نگر کے اسکول میں دیں گے۔ اور امبر پیٹ میں بھی ہمارا اسکول ہے، اگر وہاں پر بھی اگر کسی کے پیرنٹس کووڈ میں انتقال ہو گیا ہے تو ان کو بھی ہم ہمارے امبر پیٹ کے اسکول میں فری تعلیم کا انتظام کریں گے۔ اور انٹرمیڈیٹ کے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جن کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک پیرنٹ کا بھی اگر انتقال ہوا کووڈ سے، تو ہم ان کو بھی کچھ اسکالرشپ دینے کا اعلان کرے ہیں۔ 4,000 روپیز انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کو دیں گے، اور اگر ڈگری پڑھ رہی ہے، اگر کوئی لڑکی یا لڑکا جن کے پیرنٹس متاثر ہوئے، ان کو بھی ہم 5,000 روپی گریجویشن کی ون ٹائم ایک اسکالرشپ بھی ہم دیں گے ہماری طرف سے۔ تو یہ اعلان ہم نے پہلے کیا تھا، لیکن کمپلسری یہ ہے کہ اپلیکنٹ اپنے پیرنٹس کا آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ، اور چندرائن گٹے میں ریسائڈ کرتے ہیں، رہتے ہیں، اس کا ایک ایویڈنس اور ثبوت بھی آن لائن سبمیشن کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ڈاکیومنٹس میں سے کوئی بھی ایک ڈاکیومنٹ نہیں رہے گا تو وہ لوگ ایلیجیبل نہیں رہیں گے ہماری اسکالرشپ کے لیے یا ہماری مدد کے لیے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ایک 8 دن میں کریں گے، تو اس کام کا اعلان بھی ہو جائے گا، تو اس سے بھی آئے گا۔
اور بھی اگر کوئی مسائل کوئی ضرورت مند لوگ اب جیسا یہ ڈائلسس ٹیکنیشین ہوتے ہیں آپ کے، اور پھر یہ آپریشن تھیٹر ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، سی ٹی ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، ایم آر آئی ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ٹریننگ ہوتے ہیں، تو اس کا بھی ایک مرکز ہم چاہتے ہیں کہ مغل پورے میں ہم بنائیں گے، تو یہ بھی ہم فری رکھیں گے بول کر ہمارا ارادہ ہے۔ پھر اس کے بعد مغل پورے میں ارادہ یہ بھی ہے کہ کیریئر گائیڈنس سیل ایک بنائیں گے ہم، جہاں پہ ایکسپرٹس رہیں گے آن لائن اور اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں گے کہ کون سے کیریئر کو آپ چوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ارادہ ہے کہ مغل پورے کے ہماری جو بلڈنگ ہے وہاں پہ جاب پلیسمنٹ سینٹر بھی بنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ کوالیفائڈ بچے جو ہیں ان کو ہم پلیسمنٹس کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ اور پھر ہمارا ارادہ ہے کہ وہاں پہ ہم ایک کال سینٹر بھی رکھیں گے جو ہیلپ کریں گا یا گائیڈ کریں گا ہمارے پرانے شہر کے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو۔ اور پھر وہ مغل پورے میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ 10th ڈراپ آؤٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دوبارہ تعلیم سے جوڑنے کے لیے ایوننگ میں وہاں پہ بھی ہم کچھ کلاسز کریں گے 10th ڈراپ آؤٹ کے لیے۔ اور پھر انٹرمیڈیٹ ڈراپ آؤٹ ہے اگر کوئی تو ان کو بھی ہم ایوننگ میں لا کر کریں گے، اور اگر کوئی گریجویشن میں بھی اگر ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں تو ان کو اوپن یونیورسٹیز سے، اور اگر ان کی ایج ہو جاتی ہے تو ون ٹائم بھی وہ لوگ ایگزامز میں جا کے ون ٹائم ایگزامز لکھ کے بھی گریجویٹ ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اوپن اسکول بھی ہے 10th کا، وہ بھی ہم کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ارادہ ہے کہ مغل پورہ کی جو سینٹر ہے وہاں پر 10th کی بھی کوچنگ فری کریں گے، انٹرمیڈیٹ کی فری کوچنگ کریں گے، گریجویشن کی بھی فری کوچنگ کریں گے۔ تو یہ ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم ایک 4-6 مہینے میں مغل پورے کے اس سینٹر میں یہ ساری تعلیم کا آغاز کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بلڈنگ جو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ہمارا ارادہ ہے کہ اس سال یا پھر آئندہ تعلیمی سال دیکھتے ہیں، ہوا تو اس سال ہی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نرسری، ایل کے جی، یو کے جی، 1st، 2nd، 3rd، 4th، 5th تک پھر سے یہاں پر بھی داخلہ دیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اطراف و اکناف کے جتنے بھی رینٹل جو بلڈنگز میں جو سکولز تھے وہ سکولز بند ہو گئے اور بچے بہت پریشان ہیں۔ جس وقت سکولز کھلیں گے تو جب پتہ چلے گا کہ کتنے سکولز بند ہو گئے ہیں اور کتنے بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی۔ رائٹ ناؤ تو ابھی کوئی نہیں بول سکتے، لیکن رینٹڈ بلڈنگ میں جتنے تھے وہ کئی سکولز بند ہو گئے تو وہ بچے پھر ان کا ایجوکیشن ڈسکنٹینیو ہو جائے گا۔ تو اس تعلق سے بھی آج ہم بیٹھ کر جائزہ لیے، اور اس کو بھی کس طریقے سے دیکھ کر ہم اپنی جانب سے تعاون یا مدد کر سکتے ہیں وہ بچوں کو یہاں پہ داخلہ دینے کے واسطے، وہ بھی ہم پورا جائزہ لیے۔ اور اگر ہم 2020 جو 19 سے لے کر اگر آج تک دیکھیں تو اب تک ہم ہمارے سکولز پر قریب 50 کروڑ روپے کا صرفہ کر چکے ہیں، اور ابھی ہم کو اور آگے بھی صرف کرنا ہے اور یہ سکولز کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو بہرحال ایک اور دینی مدارس کے جو اساتذہ ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، تو ان کی درخواستیں طلب کریں گے اور درخواستیں طلب کر اس کی تحقیقات کریں گے، اور جو بھی ہمارے اعلانات تھے اس حساب سے ان کو امداد جاری کریں گے۔ نئے اسکول سے کچھ زیادہ نہیں جی، نئے اسکول سے کچھ تعمیر ہے کچھ اس کا بتائیں۔ نئے اسکولز کا نہیں، جو ہماری تعمیر جو جاری تھی اسکولز کی، تو لاک ڈاؤن کے باوجود بھی ہماری تعلیم و تعمیر جاری رہی، اور قریب الختم پہ ہے، آخری مراحل میں ہے۔ جیسا سلالہ کا اسکول ہے وہ بھی مکمل تقریباً
ختم پہ ہے، لیکن اس تعلیمی سال سے نے آئندہ تعلیمی کا جملہ تعمیراتی رقبہ جو ہے وہ 46,600 اسکوائر فٹ ہے، اور مکمل کنسٹرکشن جو ہو رہا ہے اس کا تخمینہ لاگت 6.5 کروڑ روپے کی ہے۔ تو ہم ابھی تک اس میں 5 کروڑ روپیہ صرف کر چکے ہیں، اور فرنیچر کے لیے بھی کچھ قریب 1 کروڑ ہوں گا، اور وہ زمین جو ہم خریدے تھے قریب 3.5 کروڑ، تو بہرحال وہ ایک سلالہ کا پروجیکٹ ٹوٹل ہمارا 11 کروڑ کا ہے، تو قریب الختم پہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا جو ہمارا آن گوئنگ تھا، آپ لوگ کو معلوم ہے کہ مغل پورے میں بلڈنگ، وہ جملہ اس کا بلٹ اپ ایریا 61,000 اسکوائر فٹ ہے، تو اس پہ بھی قریب 8-9 کروڑ روپیہ اس کا تخمینہ لاگت ہے اس کی عمارت کی تکمیل کی، جس میں سے ہم 7 کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں، اور زمین بھی ہے، فرنیچر بھی، تو وہ پروجیکٹ بھی 16.5 کروڑ کا ہمارا ہے، اور پھر قریب 4 کروڑ روپے کا صرفہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی ایک 5.5-6 کروڑ کا پروجیکٹ ہے۔ ڈازلنگ اسکول تھا، اس کی بھی تعمیر جاری رہی لاک ڈاؤن کے باوجود، اور پورے 7 منزل کی ساری چھتیں اس کی پڑ چکی ہیں، اور جملہ مکمل تالاب میر جملہ کا جو پروجیکٹ ہے وہ قریب 22 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے، جس میں سے ابھی ہم 7 کروڑ روپیہ خرچ کر چکے ہیں، اور بھی کرنا ہے اس میں، تو انشاءاللہ آئندہ تعلیمی سال تک ہمارا ارادہ ہے کہ وہ تالاب میر جملہ کے اسکول میں نیکسٹ یہ سال نہیں، آئندہ تعلیمی سال سے اس کا بھی آغاز کریں گے، نرسری اور UKG LKG 1st 2nd 3rd 4th اور 5th تک بھی لیں گے وہاں پہ بلکہ ارادہ ہے، اور ہم یہ سوچے کہ اس میں 5 سیکشنز رکھیں گے، اور ایک سیکشن میں 40 بچے رہیں گے، تو اس حساب سے آئندہ سال۔ پھر جونیئر کالجز بند ہو گئے ہیں، تو وہ جونیئر کالجز کھولنے کی اجازت لینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر مل جاتی ہے تو اس پر بھی غور کریں گے۔ اور مغل پورہ اسکول میں ہم جو بلڈنگ اسکول کے لیے بنائے تھے، لیکن بعد میں ہم وہ ڈازلنگ کی عمارت لیے، تو ہمارے ہر اسکول میں 2 سیکشن یا 3 سیکشن رہتے ہیں، تو ڈازلنگ میں ہم 5 سیکشن کریں۔ 5 سیکشن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مغل پورے میں ہم جو 2 سیکشنز لینے کا ارادہ کرے تھے 80 بچوں کا ہر سال، تو ہم اس کو ڈازلنگ میں موو کر دیے، اور مغل پورے کے اسکول میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم کمپٹیٹیو ایگزامز کی فری کوچنگ دیں گے، جیسا نیٹ ہے، اور MSET ہے، ISET ہے، لا سیٹ ہے، اور پھر دوسرے کمپٹیٹیو ایگزامز کو ہم وہاں پہ ایک سینٹر بنا کے دیں گے، اور اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ یہ پیرامیڈیکل ٹریننگ کورسز جو ہوتے ہیں، جو گریجویٹس کی رہتی ہیں، ٹریننگ رہتا ہے، اس میں مینار میں آتا نا، یہ بات جو دیکھیے مغل پورہ جو ہے وہ 4 مینار میں ہی آتا ہے، نشیمن نگر اور وہ جو اور ایک ہمارا پرانا جو سابقہ ڈازلنگ ہے، یہ 2 اسکول یاقوت پورے میں آتے ہیں، تو ہو رہا ہے کام، اور امبر پیٹ میں بھی ہے۔ اب میری جانب سے جتنا ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ صاحب استطاعت لوگوں کو بھی ایسی ہدایت دے اور وہ بھی ایسا کام کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ سر ایک پولیٹیکل کوسچن، کیا انکرت یونیورسٹی MP جا رہے ہیں؟ میں ابھی یہاں آیا، اب پھر یہاں سے بھیجانے کا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اتر پردیش کے لوگ اتر پردیش کی عوام یہ چاہتی ہے کہ انکرت یونیورسٹی اس سرزمین پر قدم رکھے ایز اے اسٹاف کیمپس، یوگی حکومت کو جب بھی آپ میڈیا میں ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، پالیٹکس میں کیا بولے؟ یوگی حکومت کو ہٹانے کے لیے اتر پردیش کی عوام چاہتی ہے کہ انکرت یونیورسٹی وہاں پر قدم رکھے اس زمین پر۔ میرے قدم کو یہاں تو جمنے دیجیے، میں 8 مہینے کے بعد یہاں آیا،
اب آپ پھر سے مجھے وہاں بھیجانے کی بات کر رہے ہیں. سر مجھے کام بہت ہے یہاں پہ, مجھے یہاں پہ کام پہ توجہ دینے دیجیے, میرے سکولز کا اس کا. سر بندلگوڑا میں آٹو موبائل اب بنا تم بول کے بولے سر, بندلگوڑا میں آٹو موبائل اب بنا تم بول کے بن رہا نا, آ رہے نا وہاں پہ, دیکھ رہے نا آپ کتنے آٹو موبائل کے شاپس کھلے ہیں, لائن سے کھل رہے ہیں نا, مین روڈ پہ آ گئے نا, آہستہ آہستہ اور بڑھیں گے, ہو رہا ہو. کیا اور کچھ ہے؟ تھینک یو سر. شکریہ. بہم آیا ہوا ہے کہ اس بار اوپن ہوں گے کہ اگست سے. اب ریاستی حکومت کو سوچنا چاہیے, فیصلہ لینا چاہیے, ایجوکیشن کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو کرنا چاہیے. ہندوستانی ایک ملک ہے جہاں پہ سکول بند ہے, باقی جگہ پہ تو پورے کھلے ہیں. پورے کھلے میں یو کے سے آیا ہوں, یو کے میں تو پورے سکولز چلے پورا, اب سمر ہالیڈیز ہیں. یونیورسٹیز پورے نیکسٹ ایکیڈمک ایئر سپٹمبر سے کھل جا رہے ہیں. امریکہ میں بھی یونیورسٹیز کھل جا رہے ہیں. شاید ہمارے پاس ابھی شاپنگ کچھ فیصلہ لیں گے, شاید امید کرتے ہیں. اب میں تو اپنی طرف سے اپنے سکولز نہیں کھول سکتا ہوں, حکومت کو فیصلہ لینا ہے. تو دوسری چیزوں میں مصروفیت زیادہ ہے حکمرانوں کی, شاید اس پہ توجہ نہیں ہے, اب آئے گی توجہ. 2 سال سے ایجوکیشن کئی مسلمان افراد کو آپ سے امیدیں وابستہ ہیں. حکومت ریزرویشن کا ذکر کا وعدہ کی ہے لیکن ابھی تک بھی نہیں ہے, تو آپ اس سلسلے میں کیا اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں تاکہ حکومت ریزرویشن مسلمان. تو وہ تو مسئلہ زیر دوران ہے کورٹ میں, معاملہ وہاں پہ ہے, اور بڑے بڑے لوگ جب ریزولوشن پاس کیا گیا اسمبلی میں تو مٹھائیاں کھائے, گلپوشیاں کر لی, اپنی تہنیت کی تقریبیں کر لیے کہ ریزرویشن مل جائے گا. اور میں تو جب ہی بولا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے. ہمارا موقف تو سامنے ہے, تو سوال ان سے کرنا ہے کہ مٹھائی کھائے, پھول پہنے, کب ملنے والا ہے, ان سے پوچھیے. سر دیش بھر میں اسکول کے معاملے میں کیجریوال ماڈل کی مثال دیا جاتا ہے, اور حیدرآباد میں اسکول کے ماڈل کے معاملے میں اویسی اسکول آف ایکسیلنس کی مثال دی جاتی ہے. کیا گورنمنٹ اسکولس کو بھی آپ کے حلقے میں اسی طرح سے ڈیولپ کیا جائے گا انفراسٹرکچر؟ نہیں, اگر آپ آ کے دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے میرے ساتھ. میرے حلقے کے اسکولز بھی بہت اچھے ہیں. جیسا فلک نما ایجوکیشنل کیمپس ہے, وہاں کیمپس میں جونیئر اینڈ ڈگری کالج میں لے کر آیا, اس وقت سب سے زیادہ ہے. جونیئر کالج کی بلڈنگ نہیں تھی تو میں اپنے طرف سے 25 لاکھ روپئے دے کر بلڈنگ بنایا وہاں پر. میرا MLA فنڈ میں دیا ہوں, پھر MP فنڈ دیا ہوں, اور بھی جو ہے سو 20 کروڑ کا چیف منسٹر صاحب آج سے 5 برس پہلے اعلان کرے تھے فلک نما کیمپس کے لیے, چنچل گوڑا کیمپس کے لیے اعلان کرے, جیو نکالے, لیکن پیسہ آیا نہیں. امید کرتے ہیں کہ آ جائے, 5 سال ہو گئے. اگر وہ آ جاتا ہے پیسہ تو شاید وہ کیمپس اور اچھا ڈیولپ ہو جائے. بارکس میں بھی ہم کریں پورا کیمپس. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن میں یہ جو ریزیڈینشیل اسکول بارکس میں, وہاں سے ہمارے بچے انٹرنس ایگزامس کو بھی کریک کر رہے ہیں, IITs میں بھی کریک کر رہے ہیں, تو ریزلٹس اچھے آ رہے ہیں. چندران گٹے میں ہمارا مین فوکس رہتا ہے تعلیم, چاہے گورنمنٹ اسکولز ہو یا اویسی اسکول ہو ہمارے. ہم یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوالٹی اچھی ہو اور تعلیم اچھی ہو, اور بچوں کو تعلیم کے ذریعے ان کے مستقبل کو روشن کریں. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم مکمل کامیابی کے ساتھ یہ کام کو انجام دے رہے ہیں, قطعی نہیں کہوں گا, لیکن ہماری ایک کوشش ہے ہم جو کر رہے ہیں. شاید آج کامیابی نہیں ملے, آئندہ 10 برس بعد ملے. شاید اس کامیابی یا آج جو پودا جو میں لگایا ہوں اس کے پھل کھانے کے لیے شاید میں زندہ نہ رہوں, لیکن ضرور قوم ہماری ضرور اس کے پھل کھائے گی, اور اس کے سائے میں پھلیں گے, پھولیں گے, اور آگے بڑھیں گے. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے. ایک کام تو شروع کریں. ویکسین کی بھی رومرس ہے, وہ نہیں لینا چاہیے, لینا چاہیے, اس کے بعد نہیں, ویکسین تو لینا چاہیے. ویکسین ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. ویکسین ہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے. اگر ویکسین کا کوئی متبادل ہے تو ویکسین نہ لیں, لیکن ویکسین ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو میں ساری عوام سے سب سے اپیل کروں گا کہ آپ ویکسین لیجیے, اپنے آپ کو اس وائرس سے محفوظ رکھیے. کتنے اویسی اسکولس میں ویکسینیشن سینٹرز چل رہے ہیں سر؟ ہمارے پاس یہاں پہ چل رہا ہے, نرسی پھول باغ میں ایک ہے, ہمارے 2 اسکولس میں چل رہے ہیں ویکسینیشن کے سینٹرز, اور دوسری جگہ پہ چندران گٹے میں اور علاقوں میں بھی سینٹرز ہیں گورنمنٹ کی جانب سے. پھر اویسی ہاسپٹل میں بھی ہے.
تو مختلف جگہ پہ ہے سرگرم کارکنان اور دوسروں نے غیر معمولی کام کیا ہے، جس کے لیے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے آپ. سر ایجوکیشن میں آپ مانے جاتے ہیں اسپورٹس کے لیے جو اس وقت اولمپک چل رہا ہے ٹوکیو، اسپورٹس کے لیے اپنے بچوں کو کیا کیا؟ اب ہم تو اس پہ توجہ دے رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ کوئی اور دے اس پہ توجہ. सब دعا एजुकेशन کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کوئی وہ کام کرے. کام یہ ہے کہ ایک فرد واحد سارا کام نہیں کر سکتا ہے. زیادہ تر اسکول جو بند ہوئے وہ بلڈنگ رینٹ نہ دے پانے کی وجہ سے بند ہوئے، تو یہ پرابلم کو کس طرح سے ہینڈل کریں؟ اب میری جانب سے جو میں کر سکتا ہوں وہ تو اعلان کر چکا ہوں. اب رہا اسٹیٹ گورنمنٹ تک ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے اس مسئلے کو اٹھانا، ان تک پہنچانا اور ان سے امید کرنا کہ اس مسئلے کا حل وہ ڈھونڈ کر نکالیں. ضرور انشاءاللہ تعالی ریاستی حکومت سے ہم اس تعلق سے نمائندگی کریں گے اور دیکھیں گے کیا مدد ہو سکتی ہے انشاءاللہ. سر وہ 2 امداد کی بات ہوئی تھی نا، چنان بھٹے کے حلقے کی حد تک رہیں گے یا پھر اپارٹ ادر کانسٹیٹوینسی میں بھی رہے گا؟ نہیں، چندرائن بٹے حلقے کی حد تک ہی رہے گا. جتنے بھی پہلے ہی میں اعلان کر چکا ہوں اس کا. के ऊपर और काफी हाँ, स्कूल्स जो है काफी बंद हो गए. اس میں دینی مدارس بھی کافی متاثر ہوئے. دینی مدارس کے بھی جو اساتذہ ہیں ان کی بھی ہم مدد کریں گے اور ان کو بھی تعاون کریں گے اپنی طرف سے. اب پرائیویٹ اسکول پر گئے، اس کے لیے تنگ کر رہے تھے کریں گے، ہم ریپرزینٹ کریں گے اسٹیٹ گورنمنٹ سے. پورا سال بھر میچ چلا ہے، پھر بناول کے تنگ ہے پورے پرائیویٹ सब वो भी है और काफी बच्चे जो है स्कूल्स बंद होने के बाद काफी बच्चे ड्रॉप आउट्स भी हो गए सर, तो उनके पेरेंट्स को कारोबार भी मुतासिर हुआ. देखिए साहब, क्या है इसमें आप एक तरफा ही बात करते हैं. सवाल आप सिर्फ पेरेंट्स की इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन क्लासेस हुए, स्कूल्स बंद थे, उसके बाद में फीस ले रहे हैं, नहीं लेना चाहिए. लेकिन उसका दूसरा रुख ये भी है कि आप लोग खुद बोल रहे हैं कि कई किराए के बिल्डिंगों में चलने वाले स्कूल बंद हो गए, तो क्यों वो लेकर वो अपने स्कूल्स को भी रिटेन करें और अपने स्कूल्स में जितने टीचर्स हैं जिनकी 10,000 तनख्वाह थी तो कम से कम 500 रुपए तो भी दें उनको. आप बोलिए, एक टीचर जो बीएड है, एमएड है, क्वालिफाइड है, आज उन्हें दाने दाने को तरस रहा है. कोई उसकी बात नहीं कर रहे, उस टीचर की. उसके बाद डिग्री है उसके पास, कई बच्चों को पढ़ा रहा था वो, और 1 साल से स्कूल बंद है और गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 2 महीने देके उसके बाद बंद कर दिए, नहीं दिए उसको. तो वो एक पढ़ा लिखा आदमी आज रोड पर है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है. उसके बारे में भी तो बोलना चाहिए ना. मेरी सारी हमदर्दियां उन टीचर्स के साथ हैं और मेरी जानिब से जो भी हो सकता है मैं उन टीचर्स की मैं मदद करूंगा, क्योंकि ज़रूरी है उनके लिए, वो मैं करूँगा ज़रूर, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये चीज़. और इंशाल्लाह वेबसाइट की हम थोड़ा सा उसकी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, भी कंप्लीट नहीं हुआ. हमारे आईटी के जो जिम्मेदार हैं उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई, तो इंशाल्लाह एक 8 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह. सर ये जॉब मेला जो मुगलपुरे में जो सेंटर, जॉब प्लेसमेंट करेंगे, मेला नहीं. अच्छा, मेला नहीं, जॉब प्लेसमेंट नहीं, मेला नहीं है साहब. जॉब प्लेसमेंट के लिए हेल्प करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग देंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में भी हम ट्रेनिंग देंगे. फिर ये देखिए आप, बैंक में वैकेंसीज आते हैं, रेलवेज में आते हैं, इंडियन आर्मी में आते हैं, कई जॉब्स खुलते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मालूम. तो हम वो गाइड करेंगे कि बताएंगे कि देखिए ये ऑप्शंस आपको खुले हैं, रेलवेज में ये नौकरियां हैं, इंश्योरेंस में ये नौकरियां हैं, बैंकिंग सेक्टर में ये नौकरियां हैं, क्यों नहीं आप पढ़े लिखे लोग उसमें अप्लाई करते हैं. हम वैसा गाइड करेंगे. so there is only one center या मतलब नहीं, फिलहाल तो हम एक ही सेंटर डाल रहे हैं साहब, उसी में मुगलपुरे में, वहीं से विल स्टार्ट. बाद में जैसा होते जाए. पॉलिटिक्स में आने का मकसद खिदमत है. पॉलिटिक्स में आना पॉलिटिक्स के लिए मेरा मकसद नहीं है. लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं मेरे तकरीर के लिए, मगर मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जाने पहचाने मेरी काम की वजह से. लोग जो है तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद आवाम की खिदमत नहीं करते हैं. लेकिन मैं खिदमत करता हूँ, बातें भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, और मेरा मकसद सियासत में खिदमत है.
सियासत में सियासत के लिए नहीं आया। अगर मेरी खिदमत में अगर कोई कमी हो रही है तो आप सवाल करिए।